بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے پڑھتے ہیں اگلا لیسن. پہلے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں. اکائٹ، یونٹ 7. اکائٹ. ٹو وش، آرزو کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا. ٹو وش، آرزو کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا. کائٹ، پتنگ اور چیل. کائٹ جو چیل کو بھی بولتے ہیں اور پتنگ کو بھی بولتے ہیں. بریز، ٹھنڈی ہوا، نسیم، تازہ ہوا، باد صبا. بریز کے معنی ہے ٹھنڈی ہوا کو بریز بولتے ہیں. وچ، آپ جانتے وچ کے معنی؟ کون یا جو. وچ ایور، جو کوئی بھی. وچ ایور، جو کوئی بھی، جو انسان بھی، جو بھی. وٹ ایور، جو کچھ بھی، جس قدر بھی. وٹ ایور، جو کچھ بھی، جس قدر بھی. ہو ایور، جو کوئی شخص، جو بھی، خواہ کوئی بھی. ویئر ایور، جہاں کہیں بھی، جہاں بھی. گویا کہ ایور لگا دیتے ہیں تو بھی کا ترجمہ ہو جاتا ہے اس میں. وچ ایور، جو کچھ بھی. وٹ ایور، جو کچھ، اس کے معنی بھی جو کچھ بھی. ہو ایور، جو کوئی بھی. ویئر ایور، جہاں کہیں بھی. اس طریقے سے. چانس، موقع، اتفاق. ٹو چانس، اتفاقاً کسی چیز کا ہو جانا. ٹو چانس، اتفاقاً کوئی چیز ہونا. بائی چانس، اتفاقاً. بائی چانس، اتفاقاً. چلیں اگلا لیسن ہے اس میں سندری. ٹو اسمائل ایٹ somebody، کسی پر مسکرانا، کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا. ٹو اسمائل ایٹ somebody، کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا. بیوٹیفل، آپ جانتی ہیں خوبصورت ہوتا ہے، اسی سے فعل آتا بیوٹیفائی، خوبصورت بنانا، سنوارنا، جمال آرائی کرنا. ٹو بیوٹیفائی، خوبصورت بنانا، سنوارنا. ایگزام کے پیپر وغیرہ میں لکھا تھا بیوٹیفائی یور ہینڈ رائٹنگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی تحریر کو اچھا بنا کر لکھو، خوش خطی کے ساتھ لکھو. ٹھیک ہے، خوش خطی کے ساتھ لکھنا، تو اس کو بیوٹیفائی یور ہینڈ رائٹنگ بول سکتے ہیں. خوبصورت بنانا، بیوٹیفائی خوبصورت بنانا، سنوارنا، جمال آرائی کرنا. اس کا ناؤن آتا ہے بیوٹیفیکیشن، سنوارنے کا عمل. شیخ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر سنیے، آپ کو نیند بہت آتی ہے. بیوٹیفیکیشن، سنوارنے کا عمل. بیوٹیفل خوبصورت، اور بیوٹیفلی خوبصورتی سے، خوبصورت انداز سے. ٹو ٹیک somebody اور something to somewhere، کسی کو کہیں لے کر جانا. ٹو ٹیک somebody اور something، somebody ہوگا تو کسی شخص کو کہیں لے کر جانا، اور something ہوگا تو کسی چیز کو کہیں لے کر جانا. ٹو ٹیک somebody or something to somewhere. I took خالد to the station، میں خالد کو اسٹیشن لے کر گیا. I took خالد to the station، میں خالد کو اسٹیشن لے کر گیا. میں خالد کو ہاسپٹل لے کر گیا. I took خالد to the hospital، میں خالد کو ہاسپٹل لے کر گیا. ٹھیک ہے. فیئر، FAIR، فیئر میلہ. اور فیئر کے دوسرے معنی، فیئر کے ایک معنی میلہ، اور فیئر کے دوسرے معنی مبنی بر انصاف، منصفانہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ بولیں دس از ناٹ فیئر، تو مطلب کیا ہے؟ یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ
دس از ناٹ فیئر یہ غیر منصفانہ ہے. ٹھیک ہے, دس از ناٹ فیئر, چاہے تو آپ لکھ لیں وہیں پر سامنے ہی اسی کے فیئر کے, دس از ناٹ فیئر, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ مبنی بر انصاف نہیں ہے, یہ عدل نہیں ہے. دس از ناٹ فیئر. مثال کے طور پر, حفیظ دسترخوان پر بیٹھے ہیں, ان کی باری ہے, انہوں نے ایک کو تو دے دی 2 بوٹی اور ایک کو دے دی 3 بوٹی, تو جس کو 2 ملی ہیں وہ حفیظ سے کیا بول سکتے ہیں؟ دس از ناٹ, یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے, کیا بول سکتے ہیں آپ امبالوی؟ دس از ناٹ فیئر, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فیئر, فیئر سیکس صنف نازک عورت, اور اردو میں بولا جاتا ہے صنف نازک, اس کے لیے انگلش میں بولتے ہیں فیئر سیکس, صنف نازک. مراد ہوتا ہے صنف نازک سے کیا؟ عورت. اور صنف سخت آپ ہیں ہی, صنف نازک عورت اور صنف سخت آپ ہیں. اچھا جی, بینڈ, BAND بینڈ, جتھا, ٹولی, گروہ. جتھا, ٹولی, گروہ. جو بارات والوں کا جو بینڈ ہوتا ہے نا, بینڈ باجا بارات, وہ بینڈ یہی لفظ ہے, بینڈ. ٹھیک ہے, بینڈ وہ ایک گانے والوں کا جو طائفہ ہوتا ہے, گانے والوں کی جو جماعت ہوتی ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ بینڈ بولتے ہیں انگلش میں. اسی طریقے سے آپ لوگ اگر ویسٹرن کلچر کو دیکھیں گے, وہاں پر بہت قسم کے بینڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے بینڈ ہوتے ہیں, یعنی بہت سے اپنے 4 5 10 دوستوں نے مل کر ایک اپنا بینڈ بنا لیا ہوتا ہے, اور وہ کہیں کلب میں جا کر, کہیں پر جا کر پرفارم کرتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, بینڈ بولتے ہیں اس کو. جتھا, ٹولی, گروہ. ایوری ون, ہر کوئی, ہر شخص, سب. اینی ون, کوئی بھی, کوئی شخص بھی. ایوری تھنگ, ہر شے, ہر چیز, سب کچھ. اینی تھنگ, کوئی شے, کوئی چیز, کچھ. گویا کہ اینی کے معنی ہوتے ہیں کوئی. اب اینی ون ہو جائے گا تو کوئی شخص, اینی تھنگ ہو جائے گا تو کوئی چیز, اسی طریقے سے اینی بڈی ہو جائے گا تو بھی کوئی شخص. ٹھیک ہے, اور ایوری کے معنی ہوتے ہیں سب, ہر. ایوری بڈی بولیں گے تو ہر ایک, یا ایوری ون بولیں گے تو بھی ہر ایک, اور ایوری تھنگ بولیں گے تو ہر چیز. ٹھیک ہے, ٹو پلے, بجنا, بجانا, گانا. ٹھیک ہے, ٹو پلے کے معنی کھیلنا تو ہوتے ہی ہیں, اس کے معنی پلے کے معنی کھیلنا تو ہوتی ہیں, لیکن میوزک وغیرہ کے بجنے کے لیے بھی کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ پلے کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر, دا ریڈیو واز پلئنگ اے لاؤڈ میوزک. ریڈیو واز پلئنگ اے لاؤڈ میوزک, اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ریڈیو ایک زور کا گانا بجا رہا تھا, یا ریڈیو پر ایک زور کا گانا بج رہا تھا, زور کا میوزک بج رہا تھا. ٹو پلے, بجنا, بجانا, گانا. ٹیون, اچھا, کوئی ویڈیو وغیرہ ہوتی ہے, اس کو چلانے کو بھی کیا بول دیتے ہیں؟ پلے. اور اس کو روکنے کو کیا بولتے ہیں؟ پوز. پلے اینڈ پوز. پہلے آپ ڈی وی ڈی, وہ VCR آیا کرتے تھے, اس پر پلے اینڈ پوز کا بٹن ہوا کرتا تھا, پلے اینڈ پوز کا. ٹھیک ہے, تو پلے, بجنا, بجانا, گانا, ویڈیو وغیرہ کا چلانا, اس طرح یہ سب معنی ہو جائیں گے. جی, کس کی؟ پوز, PAUSE, پوز, PAUSE, پوز. اور پوز کے معنی وقفے اور توقف کے بھی آتے ہیں, اگر یہ اسم ہو تو, روکنا. ٹو پلے, اچھا, ٹیون, سر, تال. ٹیون کے معنی سر, تال. ٹو پلے اے ٹیون, سر بجانا یا بجنا. سر بجانا یا بجنا. ٹو پلے اے ٹیون, سر بجانا یا بجنا.
टू कैरी, सेकंड थर्ड फॉर्म कैरीड ईडी के साथ, उठाना, पकड़ना, ले जाना, उठाकर कोई चीज लेकर कहीं जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? उठाकर किसी चीज को कहीं लेकर जाना, कैरी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये बैग उठाकर कमरे में ले जाओ, कैसे बोलेंगे? कैरी दिस बैग टू द रूम, या इस बैग को उठाकर सेकंड फ्लोर पर ले जाओ, कैसे बोलेंगे? कैरी दिस बैग टू द सेकंड फ्लोर। ठीक है जी, तो टू कैरी के माना उठाना। जी हाँ, कैरी बैग होता है जो उठाने वाला थैला होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैरी बैग। ठीक है, इसी तरीके से जो माल बरदार गाड़ियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स कैरियर। आपने देखा होगा ऐसी गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ भी रहता है, क्या लिखा रहता है? गुड्स कैरियर। कैरी वही उठाना वाला कैरी, इसी में ई आर, वाई को आई से बदलकर ई आर लगाया हुआ है। गुड्स कैरियर, गुड्स के माना जब ये जमा में इस्तेमाल, एस के साथ इस्तेमाल होता है अगर गुड्स, तो इसके माना होते हैं क्या? सामान। गुड्स कैरियर, सामान बरदार, माल बरदार। ट्रक वगैरह होते हैं अक्सर उस पर लिखा रहता है क्या? गुड्स कैरियर। आपकी साइकिल के पीछे जो लगा हुआ होता है उसको भी क्या बोलते हैं? कैरियर। उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी कैरियर बोलते हैं। ठीक है, और एक वो होता है जो आपका कैरियर होता है, वो अलग होता है, लेकिन CAREER कैरियर बोलते हैं उसको, वो अलग चीज होती है। ठीक है, तो गुड्स कैरियर और साइकिल का कैरियर वो सब यही है। अच्छा जी, वुड लकड़ी, वुडन लकड़ी की बनी हुई चीज, एनिमल जानवर, वुडन एनिमल, वुडन एनिमल लकड़ी का बना हुआ जानवर। टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज को तलाश करना। टू लुक फॉर समथिंग ये हमने पहले भी पढ़ा था, टू लुक फॉर समथिंग किसी चीज को तलाश करना। मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूं, कैसे बनाएंगे? आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? वट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? वट आर यू लुकिंग फॉर। चाहे तो आप ये एग्जाम्पल लिख लें यहां पर, वट आर यू लुकिंग फॉर नीचे लिख लें, वट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आसिफ, पानी ठीक हुआ आपका या नहीं? पानी ठीक हुआ आपका? हो गया कुछ बेहतर है? एक आध दो बार उसको खाली कर दो। हाँ, अब सही आ रहा है? अभी भी आ रही है? क्या होता है सिलोचन? सिलोचन क्या होता है? सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन ही लिखा रहता है उस पर। नहीं, मेरे ख्याल से सॉल्यूशन लिखा रहता है उस पर। और इस तरीके के मादे को सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ही होता है ये, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट, सीमेंट। चलिए जी,
اوپن اگر یہ کیا کہتے ہیں فعل ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھولنا. اور اوپن اگر اسم ہو، ناؤن ہو، تو اس کے معنی کھلا ہوا. اور اوپن کے ایک معنی کشادہ. جیسے اوپن اسپیس اگر بولیں گے تو مطلب کشادہ جگہ، کھلی ہوئی جگہ. اسپیس کے معنی خالی جگہ. خالی جگہ وہ جگہ جو جیسے مان لیجئے گراؤنڈ وغیرہ ہے، اس کو بھی بول سکتے ہیں اسپیس. اور اگر کوئی بلڈنگ وغیرہ میں کوئی جگہ خالی ہے، اس کو بھی بول سکتے ہیں کیا؟ اسپیس. وہاں پر لکھ دیتے ہیں لوگ اسپیس اویلیبل. ٹھیک ہے، تو اسپیس خالی جگہ. اوپن اسپیس کھلی ہوئی جگہ. اوپن اسپیس کھلی ہوئی جگہ. ویئر، ویئر کے ایک معنی کہاں، اور ویئر کے ایک معنی ہوتے ہیں جہاں. ٹھیک ہے، ویئر کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ جہاں. اچھا جی، ٹو ہولڈ سیکنڈ تھرڈ فارم ہیلڈ، پکڑنا، گرفت میں لینا. ٹو ہولڈ سیکنڈ تھرڈ فارم ہیلڈ، پکڑنا، گرفت میں لینا. کیا چھوٹ گیا؟ اچھا، گراس. گراس گھاس. گراس کے معنی گھاس. ٹو ہولڈ کے معنی پکڑنا، گرفت میں لینا. اگر مان لیجئے میں کہوں اسے پکڑیے تو کیسے بول سکتا ہوں؟ ہولڈ اٹ، پکڑیے، یعنی اسے پکڑ کر رکھیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹو ہولڈ اے پروگرام، ٹو ہولڈ اے فنکشن، ٹو ہولڈ اے پارٹی. اس کے معنی کوئی پروگرام، پارٹی یا کوئی تقریب منعقد کرنا. ٹو ہولڈ کے کیا معنی ہو جاتے ہیں؟ آرگنائز کرنا. ٹھیک ہے، کوئی پروگرام وغیرہ ہولڈ کرنا. ٹھیک ہے. ٹو کم along، اچھا، بلب کو لگانے، جس میں بلب لگاتے ہیں، ہولڈر، چونکہ وہ بلب کو پکڑے رکھتا ہے، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ ہولڈر. ٹھیک ہے، بلب کا ہولڈر ہوتا ہے. اور چلیے آگے، ٹو کم along. ٹو کم along ساتھ ساتھ آنا. ٹو کم along ساتھ ساتھ آنا. along کے معنی ساتھ ساتھ. ہولڈ آن ٹو سم تھنگ، دیر تک کسی چیز کو پکڑے رکھنا. ٹو ہولڈ آن ٹو سم تھنگ، دیر تک کسی چیز کو پکڑے رکھنا. شو، ہش ہش کر کے کسی جانور کو بھگانا. ٹو شو، ایس ایچ ڈبل او، شو، کر کے ایسے کر کے بھگاتے ہیں نا، تو ٹو شو، ہش ہش کر کے کسی جانور کو بھگانا. ٹرائی، ٹرائی اگین. ٹو ٹرائی یا ٹو ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرنا. ٹو لیپ سیکنڈ تھرڈ فارم لیپٹ، لیپٹ، اور سیکنڈ فارم لیپڈ بھی استعمال کر لی جاتی ہے. تو ٹو لیپ، لیپٹ، لیپٹ اس کے معنی کودنا، چھلانگ لگانا، اچھلنا، اچھل کود کرنا. لک بفور یو لیپ، ایک محاورہ ہے یہ، لک بفور یو لیپ. اس کے لغوی ترجمہ ہے لک، دیکھ لو، بفور یو لیپ، کودنے سے پہلے. لک بفور یو لیپ، اپنے کودنے سے پہلے دیکھ لو. اور محاورتاً اس کا ترجمہ ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور نتائج پر غور کر لو. کوئی کام کرنے سے پہلے غور و فکر کر لو، سوچ لو. ان لیپس اینڈ باؤنڈس یا بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، اس کے معنی بہت جلدی سے، تیزی سے، پھرتی سے، تراریں بھرتے ہوئے. شیخ آرام محسوس ہوا آپ کو؟ تو بیٹھ جائیے. نیند تو نہیں آئے گی اب؟ اور تو نہیں آ رہی کسی کی نیند؟ ہم کھڑا بھی کر دیتے ہیں بھائی نیند آتی ہے تو. معذرت کے ساتھ، کوئی آپ کو برا محسوس نہیں کرانا ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ نیند بھاگ جائے آپ کی. ٹھیک ہے، کوئی بھی پنشمنٹ آپ کو دشمنی میں نہیں دی جاتی، یا کیا کہتے ہیں آپ کو سزا کے لیے بھی نہیں دی جاتی. ہوتی تو پنشمنٹ سزا ہی ہے، لیکن وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس سے ایک بھلائی سامنے آئے. اچھا جی، ورنہ آپ لوگ علماء حضرات ہیں، ہمیں خود شرم آتی ہے. ہمیں تو آپ کے سامنے جو ہے زانوئے تلمس طے کرنا چاہیے. ان اور بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، بہت جلدی، تیزی سے، تیزی پھرتی سے، ترارے بھرتے ہوئے. ہر ہیلتھ امپرووڈ ان لیپس اینڈ باؤنڈس، اس کی صحت بہت جلدی بہتر ہو گئی، سدھر گئی.
امپروو کے معنی ہوتے ہیں سدھرنا، سدھارنا. ہز ہیلتھ امپرووڈ، اس کی صحت درست ہو گئی، سدھر گئی، بہتر ہو گئی. ان لیپس اینڈ باؤنڈس، بہت جلدی. لیپ ناؤن ہو تو اس کے معنی چھلانگ، اور اس کے دوسرے معنی بڑھوتری اور اچانک. لیپ یعنی اچانک کوئی بڑھوتری، اچانک کسی چیز میں چھلانگ. A leap in profit، منافع میں اچانک بڑھوتری یا اچانک فائدہ. A leap in profit، منافع میں اچانک بڑھوتری. To take a leap in the dark، to take a leap in the dark، اندھیرے میں کودنا، خطرے میں ڈالنا. To take a leap in the dark، ڈارک بولتے ہیں کس کو؟ اندھیرے کو. تو to take a leap in the dark، اندھیرے میں جمپ لگا لینا یا کودنا، خطرے میں ڈالنا. ٹو ٹگ، جھٹکا لینا، جھٹکا مارنا. ٹو ٹگ جھٹکا لینا، جھٹکا مارنا. ٹگ ناؤن، اس کے معنی جھٹکا. شی ٹگڈ ایٹ مائی سلیو ٹو گیٹ مائی اٹینشن. ایٹ الگ ہے، مائی الگ ہے، سلیو الگ ہے. شی ٹگڈ ایٹ مائی سلیو، اس نے میری آستین کو جھٹکا. ٹو گیٹ مائی اٹینشن، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے. She tugged at my sleeve to get my attention، اس نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے آستین جھٹکی. I felt a tug when she left me، جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تو مجھے جھٹکا لگا. کس کو لگا جھٹکا؟ فیصل، ایسی کوئی بات نہیں؟ ٹھیک. I felt a tug when she left me، یعنی کہ اس سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دھچکا یا ایسی چیز، مطلب جسمانی طور پر جھٹکا نہیں لگے لیکن آپ کو ذہنی طور پر کوئی جھٹکا لگے، اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک، مثال کے طور پر آپ کو کوئی نقصان ہو گیا اور اس نقصان کی وجہ سے آپ کو شوق لگا، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی صدمہ پہنچا، آپ کو جھٹکا لگا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. I felt a tug when she left me، جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تو مجھے جھٹکا لگا. To let somebody or something go، to let somebody go اس کا مطلب کسی کو جانے دینا، کسی کو جانے دینا. To let something go، کسی چیز کو جانے دینا، چھوڑ دینا. اسی طریقے سے to let go of somebody یا of something، اس کے معنی بھی چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، آزاد کرنا، آزاد کر دینا، جانے دینا. Don't let the rope go، رسے کو چھوٹنے مت دینا. روپ بولتے ہیں رسی کو، ROP، روپ، رسا، رسی. رسی کو چھوٹنے مت دینا، ٹھیک ہے. ڈونٹ لیٹ دا روپ گو، رسی کو چھوٹنے مت دینا. اور دوسرا طریقہ ڈونٹ لیٹ گو آف دا روپ، اس کے معنی بھی رسی کو چھوٹنے مت دینا. ٹھیک ہے جی. آگے اسٹرنگ، ڈوری، رسی، ستلی، فیتا. اسٹرنگ، پتلی رسی کو کیا بولتے ہیں؟ اسٹرنگ. ٹو اسٹرنگ، باندھنا، جکڑنا. ٹو پلیز، خوش کرنا، خوش ہونا. پلیزنگلی، خوشی سے. پلیزنگلی، خوشی سے. چلیے یہ بھی ذرا سا 4 ایک لفظ بچ گئے اس صفحے پر، یہ بھی پورے کر لیں. بک شیلف، الماری، کتابوں کا خانہ. شیلف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خانہ. چاہے تو آپ شیلف کے اوپر لکھ لیں وہاں پر خانہ. بک شیلف، کتابوں کا خانہ. الماری. شیلف، SHELF، شیلف، اس کے معنی خانہ. بک شیلف، کتاب کا خانہ، الماری. ٹرٹل، کچھوا. الاؤڈ، زور سے، بآواز بلند. الاؤڈ. سلو، آہستہ. سلولی، آہستہ آہستہ سے. ٹو سلو ڈاؤن، آہستہ ہونا، آہستہ کرنا. کوئی بہت جلدی بول رہا ہو تو آپ اس کو بول سکتے ہیں سلو ڈاؤن. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں اگلے صفحے پر. ہائی، کچھ الفاظ ہیں یہ اس کے اپوزٹ لکھے ہوئے ہیں. ہائی اس کے معنی اونچا، اور اس کا اپوزٹ لو. ہائی اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ لو. فاسٹ، تیز، اس کا اپوزٹ سلو. ٹول، لمبا، اس کا اپوزٹ شارٹ.
big اس کا opposite small. چلیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں شیخ. To let somebody something go یا to let go of somebody something, جانے دینا چھوڑ دینا، دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. دونوں کی ایگزامپل: ڈونٹ لیٹ دا روپ گو، ڈونٹ لیٹ آف دا روپ، ڈونٹ لیٹ گو آف دا روپ، دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. چلیے جی دیکھیے ذرا ٹیکسٹ بک کو. اکائٹ ایک پتنگ، یونٹ 7. لرن اینڈ انجوائے دس پوئم، سیکھیے اور اس کہانی سے اس نظم سے مزے لیجئے. آئی آفن سٹ، میں اکثر بیٹھتا ہوں. اینڈ وش، اور تمنا کرتا ہوں. دیٹ آئی could be a kite up in the sky، کہ میں ایک پتنگ بن پاتا، میں ایک پتنگ ہو سکتا. up in the sky، اوپر آسمان میں. میں اکثر بیٹھتا ہوں اور یہ تمنا کرتا ہوں کہ میں ایک پتنگ ہوتا اوپر آسمان میں. اینڈ رائڈ اپون دا بریز، اور میں ٹھنڈی ہوا یا ہوا کے جھونکوں کی سواری کرتا. اینڈ گو، اور چلا جاتا. وچ ایور وے آئی چانس ٹو بلو، جس کسی بھی راستے مجھے چلنے کا اتفاق ہوتا. یعنی بلو کا مطلب چلنا، یعنی ہوا کا چلنا، ٹھیک ہے، بریز کا چلنا. اینڈ رائڈ اپون دا بریز، اور میں ہوا پر سوار ہو جاتا، یعنی بدوش ہوا ہوتا. اینڈ گو، اور چلا جاتا. وچ ایور وے آئی چانس ٹو بلو، جس کسی بھی راستے مجھے اڑنے کا چلنے کا اتفاق ہوتا. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھ لیں. آئی آفن سٹ، میں اکثر بیٹھتا ہوں. اینڈ وش، اور میں یہ تمنا کرتا ہوں. دیٹ آئی could be a kite، کہ میں ایک پتنگ ہوتا. اپ ان دا اسکائی، اوپر آسمان میں. اینڈ رائڈ اپون دا بریز، اور بریز پر میں سفر کرتا، بریز پر میں سوار ہوتا. بریز پر یعنی ہوا کے جھونکے پر میں سوار ہوتا. اینڈ گو، اور چلا جاتا. وچ ایور وے، جس کسی بھی راستے. آئی چانسڈ، میرا اتفاق ہوتا. ٹو بلو، چلنے کا، جس کسی راستے پر میرا چلنے کا اتفاق ہوتا. بس ہو گیا، ایک سبق پورا ہو گیا. چلیے آ جائیے دوسرے والے سبق پر. سندری. ریڈ اینڈ انجوائے دس اسٹوری، پڑھیے اور اس کہانی سے لطف اندوز ہوئیے. ذرا دھیان سے دیکھیے گا اس لیسن کو، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا بڑا لیسن ہے. سندری واز اے بگ ریڈ وائٹ اینڈ بلو کائٹ. سندری ایک بڑی لال، سفید اور نیلے رنگ کی پتنگ تھی. سندری کون تھی؟ ایک پتنگ تھی. وین بابی میڈ ہر، جب بابی نے اس کو بنایا. وین بابی میڈ ہر، جب بابی نے اس کو بنایا. شی اسمائلڈ ایٹ ہم، تو سندری وہ اس پر مسکرائی. وہ اس پر مسکرائی یعنی کون کس پر مسکرائی؟ سندری پتنگ بوبی لڑکے پر مسکرائی. یو آر بیوٹیفل اینڈ آئی ول کال یو سندری، ہی سیڈ، اس لڑکے نے کہا. یو آر بیوٹیفل، آپ خوبصورت ہیں. اینڈ آئی ول کال یو سندری، اور میں آپ کو سندری پکاروں گا. کسی کو کسی نام سے کہہ کر پکارنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کال. مثال کے طور پر ٹو کال somebody's name، ٹو کال نیم کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا نام کہہ کر پکارنا. یا میں آپ سے کہوں کیا میں آپ کو خورشید کہہ سکتا ہوں؟ تو کیسے بولوں گا؟ کین آئی کال یو خورشید، کین آئی کال یو خورشید، ٹھیک ہے. کین آئی کال یو مولوی صاحب، کین آئی کال یو مولوی صاحب، صاحب نہیں صاحب. کین آئی کال یو مولوی صاحب. جی. ون ڈے، اچھا یہاں تک سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سے دیکھیے گا پہلا والا پیراگراف. سندری واز اے بگ ریڈ وائٹ اینڈ بلو کائٹ. سندری ایک بڑی لال
سفید اور نیلی رنگ کی پتنگ تھی. When Bobby made her, جب بوبی نے اس کو بنایا, she smiled at him, تو وہ اس پر مسکرائی, یعنی پتنگ بوبی پر مسکرائی. You are beautiful and I will call you Sundari, he said. He said, اس نے کہا. کس نے کہا؟ اس لڑکے نے کہا. کیا کہا؟ جو بات کہی وہ کس میں ہے؟ انورٹڈ کوماز میں ہے. انورٹڈ کوما آپ کو اس دن بتایا تھا. You are beautiful and I will call you Sundari. دیکھ رہے ہیں نا انورٹڈ کوما شروع میں بھی اور آخر میں بھی یہ بات کہی. یو آر بیوٹیفل، آپ خوبصورت ہیں. اینڈ آئی ول کال یو سندری، اور میں آپ کو سندری کہہ کر پکاروں گا. سندر کے معنی کیا ہوتے ہیں ہندی میں؟ خوبصورت کے. ون ڈے بوبی ٹک سندری ٹو دا فیئر. السلام علیکم. یہ آتے ہیں ایک جگہ سے پڑھنے کے لیے 1-2 گھنٹہ. جی مطلب مدرسے میں تو ایڈمیشن نہیں ہے ان کا، لیکن ایڈمیشن لیا ہوا ہے. ان کا ایڈمیشن ہے. جی دیکھیے گا. ون ڈے بوبی ٹک سندری ٹو دا فیئر. ایک دن بوبی سندری کو میلے میں لے کر گیا. یہاں پر ٹیک کا استعمال دیکھیے. ٹیک کی سیکنڈ فارم ٹک ہے. ہم نے اگزامپل اس میں پڑھی کیا؟ آئی ٹک خالد ٹو دا اسٹیشن. میں خالد کو اسٹیشن لے کر گیا. یہاں پر کیا ہے؟ بوبی ٹک سندری ٹو دا فیئر. بوبی سندری کو میلے میں لے کر گیا. بوبی سندری کو میلے میں لے کر گیا. تو اس طریقے سے آپ کسی شخص کو یا کسی چیز کو کہیں لے کر جا رہے ہیں، اس ترکیب کا استعمال کرتے ہوئے سینٹنس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر میں اپنے کلاس کے ساتھی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. کیسے بنائیں گے؟ I took my classmate to the doctor. ٹھیک ہے. I took my classmate to the doctor. میں گاڑی کو مکینک کے پاس لے کر گیا. ٹھیک ہے. I took my bike یا my موٹر بائک یا کار جو بھی گاڑی ہے. I took my bike to the mechanic. میں بائک کو میکینک کے پاس لے کر گیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ون ڈے بوبی ٹک سندری ٹو دا فیئر. ایک دن بوبی سندری کو میلے میں لے کر گیا. دا بینڈ واز پلئنگ اینڈ ایوری ون واز اسمائلنگ. دا بینڈ واز پلئنگ، لڑکا گا رہا تھا. سوری، دا بینڈ جتھا، جو گانے والوں کا جو گروہ ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ پلئنگ، وہ بجا رہا تھا یا گا رہا تھا. اچھا، بینڈ پلے کرتے ہیں. بینڈ کے پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بینڈ میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. مان لیجئے کوئی ڈرم بجا رہا ہے، اور کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی اور انسٹرومنٹ ہے، کوئی اور موسیقی کا آلہ ہے، اس کو بجا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان ٹوٹل وہ سب ملا کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پلے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دا بینڈ واز پلئنگ. بینڈ جو ہے وہ گانا بجا رہا تھا. اینڈ ایوری ون واز اسمائلنگ، اور ہر شخص مسکرا رہا تھا. A merry-go-round was playing a happy little tune. ایک جھولا، a merry-go-round جھولا was playing، وہ ایک جھولا بجا رہا تھا یا ایک جھولے میں سے نکل رہی تھی، ایک جھولے میں سے آواز آ رہی تھی. A happy little tune، ایک خوش کن ہلکے سر کی. آپ جیسے مال وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مستقل ایک میوزک جو ہے چلتا رہتا ہے. ایک ہلکا سا میوزک جو ہے چلتا رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مان لیجئے آپ کسی میلے میں گئے اور وہاں پر لاؤڈ اسپیکر پر کوئی ٹیون یا کوئی میوزک جو ہے مستقل چل رہی ہے، تو اس کے لیے وہاں پر A merry-go-round was playing a happy little tune. میری گو راؤنڈ یا جھولے میں سے ایک خوش کن ہلکا سر بج رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پلے کا ترجمہ بج رہا تھا.
It was carrying lots of boys and girls round and round. یہ یعنی کہ جھولا اٹھائے ہوئے تھا lots of boys and girls بہت سارے لڑکوں اور لڑکیوں کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گول گول on its wooden animals اپنے لکڑی کے جانوروں پر. ٹھیک ہے جی. It was carrying lots of boys and girls جھولا بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کو گول گول اٹھائے ہوئے تھا یا گھما رہا تھا اٹھا کر گھما رہا تھا on its wooden animals اپنے لکڑی کے بنے ہوئے جانور پر. بوبی looked for an open space بوبی نے ایک کھلی ہوئی جگہ دیکھی ایک اوپن اسپیس تلاش کیا. بوبی looked for an open space بوبی نے ایک کھلی ہوئی جگہ ڈھونڈی. where he could run جہاں وہ دوڑ سکے. یہاں پر where کا ترجمہ جہاں وہ دوڑ سکے. and fly his kite اور اپنی پتنگ کو اڑا سکے. سندری looked too سندری نے بھی دیکھا. out in the grass باہر in the grass گھاس میں ran بوبی دوڑا. holding up his kite as high as he could holding up his kite اپنی پتنگ کو پکڑے ہوئے as high as he could اتنا بلند جتنا بلند وہ پکڑ سکتا تھا. ٹھیک ہے. out in the grass ran بوبی باہر گھاس میں بوبی دوڑا. holding up his kite as high as he could اپنی پتنگ کو جتنا بلند پکڑ سکتا تھا پکڑے ہوئے. پف سے ایک جھٹکا لگا. the wind came ہوا آئی. the wind came along ہوا ساتھ آئی. سندری started to fly up اور سندری نے اڑنا شروع کر دیا. but she could not go very high لیکن وہ بہت اوپر نہیں جا سکتی تھی بہت اونچائی پر نہیں جا سکتی تھی. a little dog was holding on to her long tail ایک چھوٹا کتا was holding on to her long tail اس کی لمبی پونچھ کو لمبی جو پتنگ کی جو ڈوری ہے پتنگ کے ساتھ جو بندھی ہوئی ڈوری ہے اس کو ٹیل بولا ہے پونچھ بولا. لغوی ترجمہ پونچھ لیکن آپ ڈوری بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے کتے نے پتنگ کی لمبی ڈوری کو پکڑے ہوئے تھا. ایک چھوٹے کتے نے پتنگ کی لمبی ڈوری پکڑ رکھی تھی یا ایک چھوٹے کتے نے پتنگ کی لمبی ڈوری کو منہ سے پکڑ رکھا تھا. اچھا جی. اٹ واز ان ہز ماؤتھ یہ اس کے منہ میں تھی یعنی منہ سے پکڑ رکھا تھا اس نے. اٹ واز ان ہز ماؤتھ وہ کتے کے منہ میں تھی یعنی ڈوری کتے کے منہ میں تھی. بوبی شوٹ دا ڈاگ اوے بوبی نے کتے کو ہش ہش کر کے بھگا دیا. ویل ٹرائی اگین ہم دوبارہ کوشش کریں گے. بوبی سیڈ بوبی نے کہا. دس ٹائم سندری لیپڈ اپ ان دا ایئر اس مرتبہ سندری ہوا میں کود پڑی. اس مرتبہ سندری ہوا میں کود پڑی. شی ٹگڈ ہارڈ اس نے زور کا جھٹکا لیا. اوہ ہاؤ شی وانٹڈ بوبی ٹو لیٹ گو آف ہر اسٹرنگ اوہ کیسے وہ چاہتی تھی. ہاؤ شی وانٹڈ بوبی کیسے وہ چاہتی تھی بوبی کو ٹو لیٹ گو آف ہر اسٹرنگ کہ وہ اس کو اس کی ڈوری سے آزاد کر دے. کیسے وہ چاہتی تھی کہ بوبی پتنگ کو اس کی ڈوری سے اسٹرنگ وہی پتنگ کی جو ڈوری جو پکڑ رکھی ہے بوبی نے مانجا یا سدی جو اس نے پکڑ رکھی ہے اس سے آزاد کر دے. شی گیو اے بگ ٹگ اس نے بڑا جھٹکا دیا. بوبی ہیڈ ٹو لیٹ ہر گو بوبی نے اس کو جانے دیا. بوبی کو اس کو چھوڑنا پڑا. ہیڈ ٹو لیٹ ہر گو بوبی کو اس کو چھوڑنا پڑا جانے دینا پڑا. وی کرائڈ سندری وی کی آواز کے ساتھ سندری چلائی. ناؤ آئی کین فلائی ایز ہائی ایز آئی پلیز اب میں اڑ سکتی ہوں. ایز ہائی ایز آئی پلیز اتنا اونچا جتنا اونچا مجھے اچھا لگے. ٹو پلیز کے معنی اچھا لگنا اور خوش کرنا یہ دونوں معنی بھی آتے ہیں جب یہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور جب پلیز ایسے آپ کیا کہتے ہیں برائے مہربانی کے معنی میں استعمال کرتے ہی ہیں. اینڈ اوے شی وینٹ اور دور وہ چل پڑی نکل گئی.
She flew up. وہ اوپر اڑ گئی. Up اور اوپر. Up اور اوپر in the air ہوا میں. وہ ہوا میں اوپر اوپر اور اوپر اڑتی چلی گئی. ایک بار اور دیکھ لیں اس کا ترجمہ شروع سے اور دھیان سے. ریڈ اینڈ انجوائے دس اسٹوریز. پڑھیے اور اس کہانی سے لطف اندوز ہوئیے. سندری واز اے بگ ریڈ وائٹ اینڈ بلو کائٹ. سندری ایک بڑی لال سفید اور نیلے رنگ کی پتنگ تھی. وین بوبی میڈ ہر شی اسمائلڈ ایٹ ہم. جب بوبی نے اس کو بنایا تو وہ اس پر مسکرائی. یو آر بیوٹیفل. آپ خوبصورت ہیں. اینڈ آئی ول کال یو سندری. اور میں آپ کو سندری کہہ کر پکاروں گا. ہی سیڈ. اس نے کہا. ون ڈے بوبی ٹک سندری ٹو دا فیئر. ایک دن بوبی سندری کو میلے میں لے کر گیا. دا بینڈ واز پلئنگ. بینڈ گانا بجا رہا تھا. گانے والوں کا گروہ جو ہے وہ گانا بجا رہا تھا. اینڈ ایوری ون واز اسمائلنگ. اور ہر کوئی مسکرا رہا تھا. بینڈ گانا بجا رہا تھا اور ہر کوئی مسکرا رہا تھا. A merry-go-round was playing a happy little tune. ایک جھولے میں سے ایک جھولے میں سے ایک خوش کن ہلکا سر بج رہا تھا. A merry-go-round was playing. لغوی ترجمہ ایک جھولا بجا رہا تھا. A happy little tune ایک خوش کن ہلکا سر. یہاں پر لٹل کا ترجمہ ہلکا. ایک خوش کن ہلکا سر بجا رہا تھا. It was carrying lots of boys and girls. اور یہ جھولا اٹھائے ہوئے تھا. Lots of boys and girls بہت سارے لڑکوں اور لڑکیوں کو. Round and round گول گول. On its wooden animals اپنے لکڑی کے جانوروں پر. Bobby looked for an open space. بوبی نے ایک کھلی ہوئی جگہ تلاش کری. Where he could run جہاں پر وہ دوڑ پاتا. And fly his kite اور جہاں پر وہ اپنی پتنگ اڑا پاتا. سندری looked too. سندری بھی دیکھ رہی تھی. سندری نے بھی دیکھا یا سندری بھی دیکھ رہی تھی. Out in the grass ran Bobby. باہر گھاس میں بوبی دوڑا. Holding up his kite اپنی پتنگ کو پکڑے ہوئے. As high as he could اتنا اونچا جتنا اونچا وہ پکڑ سکتا تھا. Puff. The wind came along. Puff. ہوا ساتھ آئی. سندری started to fly up. سندری نے اڑنا شروع کر دیا. Started to fly up سندری نے اڑنا شروع کر دیا. But she could not go very high. لیکن وہ بہت اونچائی پر نہیں جا سکتی تھی. بہت اونچا نہیں جا سکتی تھی. A little dog was holding on to her long tail. ایک چھوٹا کتا اس کی لمبی دم کو پکڑے ہوئے تھا. To hold on to something کا مطلب ہے کسی چیز کو پائیداری کے ساتھ پکڑے رکھنا, مستقل پکڑے رکھنا. تو ایک چھوٹا کتا اس کی لمبی پونچھ کو, لمبی دم کو یا لمبی ڈوری کو پکڑے ہوئے تھا. It was in his mouth. وہ ڈوری اس کتے کے منہ میں تھی. Bobby shooed the dog away. بوبی نے کتے کو ہش ہش کر کے دور بھگا دیا. We'll try again, Bobby said. بوبی نے کہا ہم دوبارہ کوشش کریں گے. This time سندری leaped up in the air. اس مرتبہ سندری نے ہوا میں چھلانگ لگا دی. She tugged hard. اس نے زور کا جھٹکا لیا. Oh, how she wanted Bobby to let go of her string. کیسے وہ چاہتی تھی کہ بوبی اس کو اس کی ڈوری سے آزاد کر دے. How she wanted Bobby. کیسے وہ بوبی سے چاہتی تھی. To let go of her string کہ وہ اس کو اس کی ڈوری سے آزاد کر دے, جانے دے. To let go کا ترجمہ جانے دے, کہ وہ اس کو اس کی ڈوری سے جانے دے. She gave a big tug. اس نے بڑا جھٹکا لیا. Bobby had to let her go. بوبی کو اس کو ڈھیل دینا پڑا. بوبی کو اس کو آزاد کرنا پڑا, چھوڑنا پڑا. We cried سندری. وی سندری چلائی. یعنی جب مان لیجئے کاغذ کی پنی کی جو پتنگ ہوتی ہے, جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں یا جب آپ اس کو ہوا میں لہراتے ہیں تو اس میں سے خاص قسم کی آواز نکلتی ہے, تو اسی آواز کو نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وی کرائڈ سندری. سندری چلائی. Now I can fly as high as I please. اب میں اڑ سکتی ہوں اتنا اونچا
جتنا مجھ کو اچھا لگے. ایز ہائی ایز آئی پلیز, جتنا اونچا مجھ کو اچھا لگے. اینڈ اوے شی وینٹ, اور دور وہ چلی گئی. شی فلو اپ 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 ان دا ایئر, وہ اوپر اوپر اور ہوا میں اوپر اڑتی چلی گئی. ٹھیک ہے جی.